السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اس میں جو ہمت اور جو طاقت ہماری ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کی، تلاوت کرنے کی، ذکر و اذکار اور اسی طرح اپنے کو راضی کرنے کی جو بھی ہم سے کوشش ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق ہم کو عطا کی۔ یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف رمضان کے مسلمان بن کر رہ گئے۔ ہماری مسجدیں صرف رمضان میں بھری ہوئی نظر آتی ہیں، باقی سال بھر ہماری مسجدیں روتی ہیں اور مسجدوں میں بہت کم لوگ نماز کو پہنچتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف جمعہ کو پہنچ گئے یا عید کو پہنچ گئے۔ اب عید میں دیکھیں کیا بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہاں سے یہ مسلمان زمین سے نکلتے ہیں یا آسمان سے برستے ہیں یا سمندر سے آتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ مسلمان سال بھر کہاں ہوتے ہیں، یہ مسجدوں میں کہاں نظر آتے ہیں؟ یہ ہم سب کی کوتاہی، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس رمضان میں تھوڑی بہت عبادت کر لیے بس کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ کو اپنے رب کی عبادت کرنی ہے یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین آ جائے مطلب موت آ جائے، موت تک کرتے کرتے مرنا ہے، موت تک کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موڈ ہوا تو کر لیے، من ہو رہا ہے تو جائے مسجد میں، آج من نہیں ہو رہا ہے، موڈ نہیں ہو رہا ہے، سستی آ رہی ہے تو بس ایسے ہی نماز چھوڑ دیے، روزہ چھوڑ دیے، عبادت چھوڑ دیے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث ایک اللہ کے بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، لوگ رمضان میں تو خوب مسجدوں میں نظر آتے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ یہ ایسے مسلمان ہیں جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں، سال بھر ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کو جانتے ہی نہیں، یہ اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ بھی اس کو بھول جاتے ہیں، اور جس کو اللہ بھول جاتے ہیں تو پھر اس کو کاٹے یا مارے یا اس کو کچھ بھی کرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک، کہ جو اللہ کو بھول گیا اللہ اس کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب تم ہم کو بھول جاؤ گے ہم تم کو بھول جائیں گے۔ تو اگر اللہ کسی کو بھول جائے، اللہ تو بھولتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو بھولتے نہیں ہیں، بھولنے سے اللہ پاک ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہی نہیں، اس کی طرف اپنی رحمت اور اپنی توجہ فرماتے ہی نہیں۔ تو کتنی محرومی کی بات ہے اور کتنی کوتاہی کی بات ہے۔ اس لیے ایمان اور اس اعمال پر یہ جمنا جو ہے یہ موت تک کرنا ہے۔ پھر جب موت تک انسان کرتا ہے، حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسی بات اور ایسا عمل بتائیے کہ میں اس پر جم جاؤں اور پھر آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، کسی سے پوچھنے کی ایسی کوئی بات مجھے بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم،
کہ تم یہ کہو آمنت باللہ کہ میں اللہ پر ایمان لے کر آیا، اور پھر اس پر جم جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے میں اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں ایسے لگ جاؤ اور جم جاؤ کہ بس اس سے کوئی تم کو ہٹا نہیں سکتا، اس سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یہ ہماری بیسک مطلب بنیادی ضرورت ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر ایک مسلمان نماز نہیں پڑھے تو حدیث میں آتا ہے کہ بعض روایت تو اتنی سخت ہے کہ وہ کفر میں چلا جاتا ہے، اسلام کا، اللہ کا انکار کرنے والے جو کافر ہیں ان کی لسٹ میں چلا جاتا ہے۔ آپ سوچئے کتنی ڈرنے کی بات ہے کہ ایک نماز جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، بہت معمولی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں چلو مل گئی تو پڑھ لیا، نہیں ملی تو چھوڑ دیا۔ ہم دنیا کے اپنے کسی کام کو آگے پیچھے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس نماز کے لیے، تو پھر ہم اللہ کی مدد کی کیسے امید کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مدد کس کے ساتھ آتی ہے؟ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ کی احکامات کو اپنی کوشش کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ کوتاہی تو ہوتی ہے، انسان سے ہی کوتاہی ہوگی، گناہ انسان سے ہی ہوں گے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بالکل دین سے ایسے دور ہو جاتے ہیں، دین سے کو ایسے پیچھے ڈال دیتے ہیں کہ پھر ہمیں دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے، اللہ کے احکامات ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جب آدمی اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اور ثم استقاموا، اور پھر اس پر جمع رہتا ہے، یعنی موت تک جمع رہتا ہے، اور پھر جب اس کو موت آتی ہے تو آگے فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، جب انسان زندگی بھر جمع ہوتا ہے دین پر، احکامات پر، اللہ کے حکموں پر، تو پھر موت کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں، اور اس کو تسلی دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں تمہارے ساتھ میں مدد کرنے کے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، تم تو زندگی بھر اللہ کے حکموں کو پورا کرتے تھے، موت کے وقت ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے، تم سے شیطان کو دور کرنے کے لیے آئے، تمہاری زبان پر اللہ کے کلمہ اور اللہ کے یعنی شہادتین کو ہم تمہارے زبان پر جاری کرنے کے لیے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور پھر وہ فرشتے ان کے لیے بشارت دیتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے اس کو جنت نظر آنے لگتی ہے۔ گھر والے تو روتے رہتے ہیں، لیکن وہ مرنے والا ہنستے ہنستے مرتے چلا جاتا ہے کہ دیکھو میری جنت میرے سامنے نظر آ رہی ہے، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور پھر آگے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ وہی فرشتے جو اس کی موت کے وقت آتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کو ڈرنے سے بچاتے ہیں، تو پھر وہی فرشتے قبر میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور پھر میدان حشر میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے اس کو بچاتے ہیں، یہاں تک کہ پل صراط پر سے اس کو گزارتے ہیں، اور اس کو جنت میں داخل کر کے ان کا کام، ان کی ڈیوٹی پوری ہو جاتی ہے، اب جاؤ جنت میں، اب مزے سے زندگی گزارو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں، کہ ہم تمہاری مدد کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، یہ اللہ کے حکموں کو، اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کو، جو مسلمان مطلب سال بھر اللہ کی مدد، اللہ کی عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ایک صحابی سے، احفظ اللہ یحفظک، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو۔ حدیث کا لفظی مطلب تو یہی ہے، مطلب اس کا کیا ہے وہ میں آگے بتاتا ہوں۔ حدیث کا لفظی مطلب یہ ہے احفظ اللہ، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو۔ اللہ کو حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے، اللہ تعالیٰ تو ایک حکم میں پوری دنیا کے ظالموں کو ایک تہس نہس کر سکتے ہیں، مٹا کر رکھ سکتے ہیں، ان کو عبرت کا نشان بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا حفاظت کر سکتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والے ہیں۔ احفظ اللہ، تم اللہ کی حفاظت کرو، یحفظک، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔
اس کی تفصیل میں محدثین نے لکھا ہے کہ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کرنے کے لیے کا حکم دیا ہے تم اس کو پورا کرو، یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ اور جب تم وہ کرو گے تو پھر آگے کا کام اللہ کرے گا، یحفظ کا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کنڈیشنل ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم بس ہاتھ اٹھائے اور اللہ ہماری مدد کرے، ایسا نہیں ہے۔ تم پہلے اللہ کی مدد کرو، اللہ کے دین پر چلو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو، پھر اللہ کی مدد دیکھو کیسے آتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی دعا کرو پھر دعا کرو، دعا بھی کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ایک آدمی بغیر دعا کے بیٹھا ہے اور بس دعا مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ جیسے نظام ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے۔ جیسے کھیتی میں ایک کسان دانہ ڈالتا ہے، پھر بارش برستی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اس دانے سے اللہ تعالیٰ غلہ نکالتا ہے، کھیتی اگتی ہے، بڑھتی ہے، تو یہ آگے کا کام اللہ کا ہے۔ لیکن ایک آدمی دانہ ہی نہیں ڈالے اور پھر کھیت کے باہر مصلی بچھا کر بیٹھ جائے کہ یا اللہ کھیتی اگا دے، کھیتی اگا دے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہے، اللہ کر سکتے ہیں، لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا، اور ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، اللہ کا سسٹم نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت تو اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا سسٹم نہیں ہے۔ اللہ کا نظام اور چیز ہوتی ہے، اللہ کی قدرت اور چیز ہوتی ہے۔ قدرت کا مظاہرہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن جو سسٹم ہے وہ ہمیشہ چلتا ہے، وہ ہمیشہ چلتا ہے۔ اگر آپ سسٹم کو فالو کرو گے تو اس پر کامیاب ہو جاؤ گے، اور سسٹم کے خلاف کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو، ینصرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ جب تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی، جب تم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں مدد مانگو گے، تو پھر اللہ کی مدد کو آتا ہوا دیکھو گے، اور تم کچھ نہیں کرو گے، بس بیٹھے رہو گے، اور جب ڈنڈا تمہارے سر پر آئے گا اور تم پھر ہاتھ اٹھا کر مانگو گے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی نہیں قبول کرے گا کہ تم ہم کو بھول گئے، ہم تم کو بھول جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، یہ موت تک کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں بس ہم نے تھوڑی عبادت کر لی اور ہمارا اپنا رمضان کا شیڈیول پورا ہو گیا، اب پھر اگلے رمضان میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے، قرآن کریم کب اٹھانا ہے، چاند رات پہ اٹھانا ہے کہ پہلے روزے پر اٹھانا ہے۔ یہ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ دین سے دوری ہم کو بہت مار کھلا رہی ہے۔ ہم جو مار کھا رہے ہیں یہ دین سے دوری کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں۔ ایسا سمجھو کہ اللہ کا یہ ڈنڈا ہے، اللہ کی لاٹھی ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے احکامات آتے تھے تو اس کو فالو نہیں کرتے تھے، تو فالو نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ پہاڑ اٹھاتے تھے، پہاڑ، قرآن مجید میں باتیں موجود ہیں، پہاڑ اٹھا کر ان کے سر پر لا کر رکھتے تھے کہ تم فالو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اگر نہیں کرتے تو یہ پہاڑ سے تم کو کچل دیتے۔ ایسے تو ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ ہوا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو یہ جب بندے نہیں مانتے تو پھر اللہ کی طرف سے فورس ہوتا ہے، وہ فورس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں۔ اور اگر اس وقت بھی آدمی ہوش کے ناخن نہ لے اور نہیں سمجھے تو پھر وہ اپنی ہلاکت کا سامان خود تیار کرتا ہے۔ اس کی ہلاکت سے اور زیادہ کیا یہ کی جا سکتی ہے کہ جب وہ اللہ کی لاٹھی کو نہیں سمجھ سکتا، اللہ کی طرف سے جو مار مل رہی ہے اس کو نہیں سمجھتا ہے، اور پھر بھی دین سے دور ہے، احکامات سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، تو پھر اللہ کی مدد کی امید کرنا یہ ایسے ہے جیسے دانہ ڈالے بغیر ہم کھیتی کی امید کر رہے ہیں۔ تو جیسے دانہ ڈالے بغیر کھیتی نہیں ہو سکتی ہے، دانہ اور بیج لگائے بغیر پودا اور پھل نہیں نکل سکتا ہے، اسی طرح اللہ کے حکموں کو اور اللہ کے احکامات کو پورا کیے بغیر
اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر دین پر ایسے حالات میں جو حالات ہم سب دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے جو حالات ہیں، یہ حالات یہ اللہ کی طرف سے ہیں، سارا نظام اللہ کی طرف سے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اللہ کی طاقت سے باہر ہے اور اللہ کے کنٹرول سے۔ آج امریکہ کے پاس اور اس کے چیلوں کے پاس اتنی طاقت ہو گئی ہے کہ وہ اللہ کے کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں، اللہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک جھٹکے میں اللہ تعالیٰ اس کو سارے نظام کو تہس نہس کر دیں گے۔ صرف اللہ کی مدد ہمارے لیے رکی ہوئی ہے کہ ہم کب مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ہم کب اللہ کے سامنے روتے ہیں، ہم کب اپنے اللہ کو مناتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو پھر ہمیں میزائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے تو اللہ ہی نمٹ لے گا، اللہ ہی اس کو سارے نظام کو ختم کر دے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ اگر اللہ ہو گیا ہے تو پھر باقی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ اب صحابہ اکرام کی جماعت موجود ہے، کمزور ہے، اور سارے لوگ آ کر ان کو کہہ رہے ہیں کہ پورے دشمن، آج یہی حال ہے کہ پوری دنیا کے جو اسلام کے دشمن ہیں وہ سارے دوست ہیں ایک دوسرے کے، اور مسلمان بیچارہ اکیلا پڑ گیا ہے، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا دوست کوئی نہیں ہے، اس کا سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ حالات ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حالات صحابہ اکرام کے سامنے آئے، لوگوں نے ان سے آ کر کہا کہ دیکھو دشمن تمہارے سب جمع ہو گئے اور تمہارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، اور یہ پلان کر رہے ہیں، وہ پلان کر رہے ہیں، تو تم ان سے ڈرو۔ اب تم کیا کر رہے ہو؟ تم کو ڈرنا چاہیے، تم کو فکر کرنی چاہیے۔ تو ان کے ایمان میں اور اضافہ، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، وہ اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ گئے اور یہ کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ جب اللہ کافی ہے تو ہر چیز کے لیے کافی ہے، دنیا آخرت کے لیے کافی ہے، ہر شر سے اللہ کافی ہے، اور اللہ اس سے حفاظت کرنے پر قادر ہے اور مالک اور خالق ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر ہمیں اپنے دین کی طرف اور نمازوں کی طرف، مسجدوں کو آباد کرنے کی طرف، اور اسی طرح اپنی جو نئی نسلیں ہیں، اولاد ہیں، ان کی فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔